آج سے کچھ عرصہ پہلے جب ہم لفظ برزخ سرچ کرتے تھے تو کچھ ایسی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی تھیں۔ چوتھی زندگی شروع ہو گئی عالم برزخ۔ وہ زندگی ہے، موت نہیں ہے، اس کو تو سب مانتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ انسان مر جاتا ہے اور اس کی برزخی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ دنیا، برزخ اور آخرت، یہ تین مختلف عالم ہیں۔ قبر جو ہے نا اسی عالم برزخ کہتے ہیں۔ برزخ انسانی زندگی کا وہ مرحلہ ہے جو دنیا اور آخرت کے درمیان ہے۔ عالم برزخ دراصل قبر ہی کی زندگی ہے۔ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اگر کوئی اس منزل کے امتحان میں کامیاب ہو گیا تو بقیہ منزلیں بھی کامیابی سے طے کر لے گا، اور اگر کوئی یہاں ناکام رہا تو آگے بھی مسلسل ناکامیاں ہیں۔ اس لیے بدکار، فاسق و فاجر جب مجرم اور ملزم قرار دیا جاتا ہے تو اسے قبر ہی میں صبح و شام عذاب سے گزرنا پڑتا ہے۔ لیکن اب سرچ کرنے پر ایک ڈرامہ منظر عام پر آتا ہے جو کہ انڈین ٹی وی زی5 چینل پر نشر ہو رہا ہے۔ یہ ٹوٹل 6 اقساط پر مبنی ہے اور اب تک 5 اقساط آ چکی ہیں۔ چونکہ برزخ نام اٹسیلف ہی ذہنوں میں کیوریوسٹی پیدا کرتا ہے اور اس کی سٹار کاسٹ میں پاکستان کے بڑے نام شامل ہیں اور انہوں نے ڈرامے کی پاکستان کے مختلف پلیٹ فارم پر بہت زیادہ تشہیر بھی کی، تو میں نے بھی یہ ڈرامہ دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ مگر دوسری سے تیسری قسط تک پہنچتے پہنچتے مجھے اندازہ ہو گیا کہ میرا یہ فیصلہ غلط تھا۔ ایون کہ نام برزخ تو قرآن سے لیا گیا ہے، مگر اس ڈرامے کی کہانی میں ہر وہ چیز نارملائز کر کے دکھائی گئی ہے جسے قرآن میں بڑا گناہ کہا گیا ہے۔ جیسے سب سے پہلی قسط کا آغاز ہی مین لیڈ کو زنا میں ملوث دکھایا جاتا ہے، جبکہ قرآن زنا کے بارے میں کہتا ہے اجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. Lash them or whip them 100 times. So the Quran says if a person was caught red-handed, his punishment would be to be flogged 100 lashes. پھر ہومو سیکشوالٹی کا دکھانا اور یہ دکھایا جانا کہ ایک مائنر کو سیم جینڈر اٹریکشن بچپن سے ہی ہے، اور جبکہ قرآن قوم لوط کی مثال دے کر اور ان پر آنے والے عذاب کو بیان کر کے اس گناہ کی شدت کا بتا چکا ہے۔ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا، جب ہمارا حکم آ پہنچا ہم نے اس کے اونچے کو نیچا کر دیا، عالیہا سافلہا، الٹ کر رکھ دیا بستیوں کو، وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل، اور مزید ان کے اوپر ہم نے بارش برسائی کنکروں کی، پتھروں کی۔ اس ڈرامے میں ڈرگز اور الکوہل کا پبلکلی استعمال دکھایا گیا ہے، جبکہ اسلام میں شراب حرام ہے۔ پھر چائلڈ ایکٹرز سے 18+ ڈائیلاگز بلوائے گئے ہیں اور بچے ایروٹک جوکس کریک کر رہے ہیں۔ پھر ایپیسوڈ 5 جو کہ اس سیریز کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ بھی ہے، اس میں دکھایا گیا ہے کہ گاؤں والے اپنے پیاروں کی قبروں کو سجدہ کر رہے ہیں، جو کہ اسلام میں شرک ہے۔ اور 12 جگہ پر اس ڈرامے میں 12 بزرگوں کا ذکر ہے اور ان 12 بزرگوں کو مین لیڈ کریکٹر گالیاں بھی دیتا دکھائی دیتا ہے، جو کہ پھر اشارہ ہے 12 اماموں کی طرف۔ بلیک میجک بڑے توسط سے دکھایا گیا ہے، جو کہ ہیلپ کرتا ہے ایکچولی ڈراماز کے مختلف کریکٹرز کو جو وہ روحوں سے بات کرتے ہیں یا ان کو دیکھتے ہیں، جو کہ اگین بلیک میجک اسلام میں گناہ ہے اور حرام ہے۔ اور اس طرح ڈرامے کے رائٹر اور ڈائریکٹر نے یہ تمام بڑے گناہ بڑے نارملائز اور بڑے گلیمرائز کر کے دکھائے ہیں۔ رائٹر نے اس ڈرامے کا ہیرو بلیک میجک، شراب نوشی، زنا، گالیاں دینا، ہر بڑے کام میں ملوث دکھایا ہے، جبکہ اس میں ولن ایک ایسے شخص کو بتایا اور دکھایا گیا ہے جو کہ ایک بک کو فالو کر رہا ہے اور مین لیڈ کے ایکشنز کو ایکچول میں گناہ سمجھ رہا ہے، اور اس کو اسی ڈرامے میں ڈرپوک اور بزدل کہا گیا ہے کیونکہ وہ مین لیڈ کو اس کے کیے گئے گناہوں کا احساس دلانے کی کوشش کرتا ہے۔ عوام بھرپور طریقے سے اس پہ ریئیکشن بھی شو کر رہی ہے اور بہت سے لوگ اسے مغربی ایجنڈا بھی کہہ رہے ہیں کہ کیسے پاکستانی عوام کے مائنڈز میں ہومو سیکشوالٹی اور ان بڑے گناہوں کا سیڈ بویا جا رہا ہے، اور کافی لوگ اس کا بائیکاٹ بھی کر چکے ہیں، جو کہ اس ڈرامے کی ویورشپ میں ڈراسٹک ڈکریز بتا رہا ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ ٹیل می ان دا کمنٹ سیکشن۔